الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال أوفوا بيعة الأول فالأول أوتوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سیاسی انتظام انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب کبھی ایک نبی انتقال فرماتے تو دوسرے نبی ان کے پیچھے تشریف لاتے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا تو ہم کو کیا حکم آپ فرماتے ہیں؟ فرمایا اگلے پھر اگلے بیعت پوری کرو، انہیں ان کا حق دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھ لے گا ان کے متعلق جن کو ان کی رعایا بنایا۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے تسوسہم، تو تسوس جو ہے، تسوس بنا ہے سیاست سے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ملکی قومی انتظام، جس میں دینی انتظام بھی شامل ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بارے گفتگو فرمائی کہ بنی اسرائیل جو خود تھے، ان کے انبیاء وہی سیاسی لیڈر تھے۔ ان میں خود حضرات انبیاء نے سیاست کی، سارے قومی ملکی دینی انتظامات وہ انتظام اس کا فرمایا کرتے تھے۔ پھر ان کے جانشین جب ایک نبی دار فانی سے رخصت ہو جاتے تو ان کے جانشین نبی ہی تشریف لاتے، اللہ تعالیٰ پھر نبی بھیجتا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے یہ جیسے نا یہ وزیر اعظم، یہ صدر، یہ خلفاء یہ نہ ہوتے، نبی کا خلیفہ نبی ہی ہوتے، انبیاء کے خلیفہ نبی ہی ہوتے، بلکہ حضرات انبیاء خود خلیفہ ہوتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ایک وقت میں ہوئے، جس طرح آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اغفرنی من بعدی، میرے بعد تم خلیفہ ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خلافت اسلامیہ حضور علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوئی، اس سے پہلے خلیفہ انبیاء ہوتے تھے۔ اسلامی جو سلاطین ہیں، حکمران ہیں، ان کی بیعت اور حضرات مشائخ کرام کی جو پیری مریدی اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ پہلے شریعت جو ہے، شریعت مطہرہ کا انتظام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے، سیاسی انتظام بھی کرتے، دینی بھی کرتے، معاشی بھی کرتے، سارے انتظامات ان کے پاس تھے۔ ملک کی حفاظت کرنا یہ حضرات انبیاء ہی کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کا تو سلسلہ ختم ہو گیا نبوت، اب میں آخری نبی ہوں، میرے زمانہ میں نہ کوئی نبی آئے گا
اور نہ میرے بعد تا قیامت تک کوئی نبی ہے۔ مراد یہ ہے میری موجودگی میں میرا کوئی عارضی خلیفہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہوئے کچھ روز تک، جو آپ 40 روز کے چلے پہ گئے، جیسے قرآن کریم نے بھی کہا ہے، تورات لینے کے لیے جب تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلیفہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو مستقل خلیفہ ہو، لہذا میرے خلفاء میرے دین کے سلاطین ہیں۔ علماء خیر سو کی ہم بات نہیں کرتے، علماء خیر مشائخ یہ میرے دینی روحانی دین اسلام کے جانشین ہیں، اور باطنی خلفاء جو ہیں جنہیں اولیاء اکرام کہتے ہیں، علماء خیر کہتے ہیں، وہ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ ان کی اطاعت کرو، ان سے سیکھو، دین اسلام سیکھو، ان کے کہنے پہ عمل کرو۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آپ تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو چکے۔ اب وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ پرانی نبوت ہوگی، بلکہ نبوت نہیں ہوگی، ایک نبی تھے، اب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ایک نبی کی حیثیت کی تشریف نہیں ہوگی، وہ سابقہ نبی ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب یہ ایسا وقت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ان کی بیعت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، حکومت کے کام میں روڑے نہیں اٹکانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی ہے، تمہیں اس کی رعایا بنایا ہے، اس حکمران کی، ان کے خلاف کوئی کام ایسا نہیں کرنا، وہ میرے اذن سے خلیفہ بنے ہیں، اور تمہیں میں نے قوت بھی دی تھی کہ ان کا چناؤ کرو۔ اب اگر تم نے انہیں کچھ جیسا چناؤ کیے، ان کی اطاعت کرو، ان کی بیعت کرو۔ فرمایا کہ یکے بعد پھر اس طرح یہ بھی ہے کہ خلیفہ کی بیعت نہیں ہے، ایک وقت میں ایک خلیفہ کی بیعت ہے، ایک ملک میں بہت سارے ممالک ہیں تو ان کے الگ الگ حکمران ہوتے ہیں نا، جیسے ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، سعودی عربیہ ہے، اس طرح سے۔ مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں دو خلیفہ کی بیعت نہیں ہے۔ اگر ایک وقت میں ایک خلیفہ ہے اور دوسرا خلافت کا دعویٰ کر دے تو وہ باغی ہے، اس کے خلاف جہاد ہے، کافر نہیں ہوگا، رہے گا مسلمانی۔ جیسے خلافت حیدری میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ برحق تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح ایک ملک کا ایک خلیفہ، پھر ہر ملک کے الگ الگ خلیفے، پھر ایک پورا مرکز، جس سے حج میں سب کٹھے ہوتے ہیں نا، تو پورے دین اسلام سب ممالک کا ایک خلیفہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔